اتنے عظیم الشان علمی قلعے سے اللہ کے فضل سے موجود ہیں. یہ دیکھ کر اور یہ باتیں سن کر حقیقت یہ ہے کہ سر فخر سے بلند ہوتا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جھک جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ جیسے غیور مسلمانوں کو اس روئے زمین پر اور آپ جیسے باہمت نوجوانوں کو مسلمانوں کو اس زمین پہ رکھا ہوا ہے. تو اسلام کا جھنڈا کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. انشاءاللہ اس کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور آج کا یہ حسین اور خوبصورت منظر کہ آپ کے نونہالان جنہوں نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا اور آپ کے سامنے یہ عمامے باندھ کر بیٹھے ہوا یہ خوبصورت منظر، یہ ہمارے انہی ذمہ داران جامعہ رحمانیہ اور اساتذہ کی محنت اور کاوش و جد و جہد اور ثمرہ ہیں. آج ان کا دل کیا کہہ رہا ہے ترانے کی شکل میں آپ نے سنا کہ ہماری آنکھیں نمنیدہ ہیں، ہم آزردہ ہیں، ہمارے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ آج اس جامعہ کے احاطے سے باہر ہو کر اب ہمیں میدان عمل میں آنا ہے. اور جہاں ان کو خوشی ہے ان کے اساتذہ کا بھی دل یقیناً ان کا بھی دل رو رہا ہوگا، ذمہ داران کا بھی دل رو رہا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے ان ننھی منھے کلیوں کو آج شگفتہ پھول بنایا اور قوم و ملت کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے یہ وہ جیالے ہیں، یہ وہ بہادر ہیں کہ ان کے سروں پر جو عمامے رکھے گئے ہیں، جو پگڑی رکھی گئی ہے، یہ بڑے حسین تو ضرور ہیں لیکن یہ بہت بڑا بوجھ ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. دین اسلام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، قرآن کی حدیث کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وطن عزیز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، قوم و ملت کے اصلاح کی اور اس کے سدھار کی. میں اس حسین اور خوبصورت موقع پر جہاں پر مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں ذمہ داران ادارہ کو، اسی طرح سے مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں ان کے اساتذہ اور معلمین کو، اور وہیں پر میں ان تمام لوگوں کو بھی انہیں بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ان بچوں کے ماں اور باپ کو جنہوں نے اپنے جگر گوشوں کو اپنے سے جدا کر کے اس جامعہ کے احاطے میں ان ذمہ داران کے ہاتھوں میں دے دیا، جو آج ان کی ایک بہترین شکل و صورت آج ان کے سامنے ہے. یقیناً ان کا بھی دل آج خوشیوں سے مچل رہا ہوگا کہ آج ان کے نونہال بچے ان کے سامنے موجود ہیں. اللہ رب العزت ہر بچے کو علم دین سے روشناس کرائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دلائیں اور اسی طرح سے اس اسلام کی، وطن کی، دین کی سب کی خدمت کرائیں. چند باتیں میں مختصراً اپنے بچوں سے جو فارغ ہوئے ہیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بچوں، آپ جو یہاں سے پگڑی آپ کو ملی ہے، یہ عمامہ، یہ ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا دستور ہے بہت پرانا کہ جب بھی ان کے درس سے، جب بھی ان کے علم سے فیضیاب ہو کر جب ان کا شاگرد ان سے رخصت ہوتا تھا تو اسے دستار عطا کرتے تھے. دستار یعنی وہ عزت اور شرف کی پگڑی ہوتی ہے. میں ان سے نصیحت کروں گا کہ آپ اس پگڑی کو، اس دستار کی عزت رکھنا اور اس کی آبرو رکھنا، کیونکہ اگر یہ جھکی اور اگر یہ سر سے اتری تو پھر نہ دنیا میں عزت نہ ہی آخرت میں عزت. اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرے. میں اپنے ان آنے والی نسلوں اور ان علماء جو آج عالم کی سرٹیفکیٹ لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں عرض کروں گا کہ اپنے دلوں کے اندر سب سے بڑی چیز اخلاص پیدا کرو. اخلاص للہیت یہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لوگوں کو اللہ نے اسی بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ کی عبادت و بندگی اخلاص کے ساتھ کریں. تو نمبر 1 اخلاص اور للہیت، یعنی کوئی بھی عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے. نمبر 2 آپ کے سروں پر جو یہ دستار رکھی گئی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ قوم و ملت کے رہبر اور رہنما. آپ کے ہاتھوں میں یہ چھڑی دی گئی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ رہنمائی کے لیے تیار ہیں. آپ ممبر و محراب کی امانت ہیں. آپ اس امانت نبوی کو جو ممبر اور محراب کی آپ سنبھالیں گے انشاءاللہ، اور اسے بحسن خوبی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو
اس کے لیے آپ ابھی سے جو مدرسے کے اندر آپ کو تیار کیا گیا ہے، اب اس کے ثمرات لوگوں تک بھی پہنچنے چاہیے، لوگوں کو بھی رہنمائی ملنی چاہیے، دین اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے اندر بھی پہنچنی چاہیے۔ نمبر 3، دنیا کے اندر بڑے فتنے اور فساد ہیں، ان فتنوں اور فسادوں کا مقابلہ بالخصوص شیطان لعین جو اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، عورتوں کو گمراہ کرتا ہے، مردوں کو گمراہ کرتا ہے، بچوں کو گمراہ کرتا ہے، آپ اس کے سامنے آپ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں دیوار بن کر کے کھڑے ہوں، اس کے لیے آپ شمشیر برہ بنیں، آپ اس کے لیے ننگی تلوار ہیں، تو آپ کو یہ سمجھ کر کے فیلڈ میں اگلے مرحلے میں قدم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو جس طرح آج آپ نے تاج پہنے، قیامت کے دن آپ کے والدین کے سروں پہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا تاج رکھے، شرف و کرامت کی پگڑی اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو عطا فرمائے، اور جو اساتذہ ہیں، ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے میزان حسنات میں قیامت کے دن جب نام اعمال تولے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کے اجر و ثواب ان کے ترازوؤں میں بھی رکھے، اور انہیں بھی اس میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ بعد میں تقریر ہوگی، ابھی تو یہی چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت رکھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔